رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، بے شک قتل امام حسین مومنین کے قلب کی ایک ایسی حرارت ہے جسے کبھی کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، اور اس حدیث کی بہترین دلیل 40 امام حسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہمارے ناظرین کی خدمت میں بصد ادب ہدیہ سلام پیش خدمت ہے۔ دوستو عزیزوں، جیسے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ مقام اہل البیت، معرفت اہل البیت کے سلسلے سے ہماری آپ کی گفتگو کا سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے، اور بہت اچھی تاریخ، بہت اچھا دن ہمیں اور آپ کو ملا ہے، جس میں ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام اور ولادت جناب معصوم قوم سلام اللہ علیہ کے مناسبت میں الحمدللہ درمیان میں یہ ہمیں موقع ملا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، خصوصیت کے ساتھ اپنے علماء کرام کی خدمت میں بصد ادب ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ جہاں بھی رہیں انشاءاللہ خدمت اہل البیت اسلام انجام دیتے رہیں، یہی سب سے بڑی توفیق اور باقیات الصالحات میں سے ہے، ورنہ سلسلہ ذرا نرم ذرا گرم تو گزر ہی جاتا ہے۔ عزیزو دوستو، آپ کی خدمت میں معرفت اہل بیت کے سلسلے سے ایک حدیث بنی الاسلام علی الخمسہ، پانچویں امام سے یہ روایت ہے، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ہیں: الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ والحج والولایہ۔ 5 جو ہیں ہماری فاؤنڈیشن آف دین ہیں۔ اس فاؤنڈیشن آف دین کو ہم ذرا سا سرچ کریں گے تاکہ سمجھ میں آئے کہ بنیاد ہے اصل میں کہاں پر۔ تو امام نے فرمایا کہ 5 یہ دین کی بنیادیں ہیں، مگر 4 ایسی چیزیں ہیں جس میں کم ذاتی ہو سکتی ہے۔ مثلاً نماز عشاء 4 رکعت ہے، ظہر اثر 4 رکعت ہے، مگر جب آپ مسافرت میں جائیں گے تو یہ 4 رکعت نماز خود بخود 2 رکعت ہو جائے گی۔ حد ترخص سے جہاں باہر گئے تو خود بخود یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر کھڑے ہو کے پڑھنے میں پرابلم ہے تو کھڑے ہو کے پڑھنا واجب ہے۔ بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے سو کے پڑھیں، سو کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں۔ آپ نے دیکھا کتنے نماز کے اندر میں فلیکسیبل طور کے اوپر جناب اس کو یعنی چینج کیا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر دیجئے، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ واجب جس کے اندر میں کچھ رد و بدل ہو سکتی ہے۔ پوری کی پوری نماز یعنی لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت سے 2 رکعت بھی ہو سکتی، تو آپ نے دیکھا جناب والا چینج ہوئی۔ اس طریقے سے روزہ بنیاد کہا گیا، وہ روزے کو، اس روزے کے اندر بھی جناب تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ مسافرت میں چلے جائیں، روزہ قصر ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ مریض ہو جائیں، ڈاکٹر منع کر دے تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو پھر جناب روزہ جو آپ نے نہیں رکھا تو روزہ رکھنا واجب، مگر یہاں پر چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کو جان کا خطرہ ہو گیا تھا، مسافرت میں چلے گئے تھے تو آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نہیں رکھ سکتے روزہ، چونکہ دین کا نام یعنی تسلیم، یعنی سر جھکا دینا، خاموشی کے ساتھ قبول کر لینا۔ اب آئیے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے یہاں اس کا ایک نصاب ہے، جب نصاب پورا ہو جاتا ہے تب زکوٰۃ جناب واجب ہو جاتی ہے، ورنہ ہمارے کیا ماشاءاللہ سے زکوٰۃ بھی واجب ہے، خمس بھی واجب ہے۔ تو اگر مثلاً مثال دیتا ہوں 40 اونٹ اگر ہو جائے تو پھر 1 اونٹ جناب اس کا زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ سمجھ لیجیے۔ اسی طریقے سے جو ہے، گندم ہے، کشمش ہے، وغیرہ وغیرہ، سونا ہے، چاندی ہے، جب اس کے سکے ہوتے ہیں تو ایک مقدار ہے، اس مقدار کی ایک تفصیل ہے، جب وہ تفصیل پوری ہو جائے جو شرائط ہیں تب پھر جناب آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ 20 اونٹ ہے نہیں ہے اب زکوٰۃ آپ کو، چونکہ 40 کے اوپر ہے، ایسی دمبا بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں، آپ نے دیکھا تیسری چیز کو کہ واجب میں تبدیلی کر دی گئی۔ واجب میں جناب معاملہ کب ہو گیا؟ اب آئیے حج۔
حج جو ہے وہ واجب ہے. کب؟ جب استطاعت ہو جائے. جب استطاعت ہو جائے تو جناب حج کرنے کے لیے آپ ضرور جائیں گے. اب استطاعت کے اندر میں سب کچھ آ جاتا ہے، پیسہ بھی ہے اور رفت و آمد کی سواری بھی ہے، سلامتی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ اور بھی جو شرائط ہیں، وہ تمام شرائط خود بخود جناب ویلڈ ہو جاتی ہیں کہ جس وقت آپ اور ہم حج کرنے کے لیے جائیں. اور حج استطاعت کے اوپر ہوتا ہے. اگر استطاعت نہیں ہے تو، پیسے کا انتظام نہیں ہوا تو پھر حج واجب نہیں ہے. حج واجب اسی وقت ہوگا جب آپ کی استطاعت پوری ہو جائے گی. جب استطاعت نہیں تو پھر حج واجب نہیں ہے. تو خدمت میں آپ کیس کریں، یہ 4 چیز آپ نے دیکھا، نماز دیکھی، روزہ دیکھا، زکوٰۃ دیکھا، حج دیکھا. بنی الاسلام علی الخمسہ، 5 چیزیں بنیاد کی تھی. 4 چیزیں نا والا میں نے بتا دیا. 4 چیزوں کے اندر میں رد و بدل ہو سکتا ہے، مگر وہ 5ویں چیز جس کے لیے امام نے فرمایا، وہ 5ویں چیز ایسی جس کے اندر میں کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. وہ ہے ولایت اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، حب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا ہی صرف عبادت ہے. چاہے آپ چل رہے ہوں تب بھی محبت، بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی محبت، کھڑے ہوئے ہوں تب بھی محبت. تو یہ حب علی عبادہ کہہ کے تمام 14 معصومین کے سلم کا سلمی، حرب کا حربی، من احبہ فقد احبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. ان کی ولایت، ان کی محبت کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی مرحلے پر نہ معاف ہوتی ہے نہ کم ہوتی ہے. مکمل طریقے سے آپ کو ان کی محبت انجام دینی پڑے گی، چاہے وہ جاگ کر ہوں، چاہے وہ سو رہے ہوں، چاہے وہ چل رہے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں. یہ ہے ولایت، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، آپ نے غور فرمایا کہ اگر آپ نے آل محمد کی محبت کے ساتھ عبادت کی تو وہ عبادت بھی قابل قبول ہوگی. اور اگر آپ نے یا ہم نے آل محمد کی محبت کے ساتھ اگر عبادت نہیں کی تو پھر سن لو، در حیدر سے ہٹنے کا نتیجہ بس دربدری 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 ہے. تم نے بدلے ہیں راستے اپنے، اس لیے مشکلوں نے گھیرا ہے. بغض حیدر نکال دو دل سے، مان جاؤ ابھی سویرا ہے. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، عابد تیری نماز کو میرا سلام ہے. آخر پھر ایک یہ شعر پڑھوں، آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، جو سمجھ میں آئے کیے جائیے. تم نے حیدر سے کیوں دشمنی مول لی، اب ترستے رہو روشنی کے لیے. تو آل محمد کی محبت کے ساتھ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز قبول، روزہ رکھیں گے تو روزہ قبول، حج کریں گے تو حج قبول، زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ قبول. جیسے کہ مولا متقیان نے خود فرمایا، انا صلاۃ المؤمنین، انا صوم المؤمنین، انا زکوٰۃ المؤمنین، انا حج المؤمنین. میں مومنین کا حج ہوں، میں مومنین کی نماز ہوں، میں مومنین کا روزہ ہوں. اس کی تشریح کوكب دری میں بھی جناب یہ حدیث موجود ہے جو مولا کائنات کے اقوال میں سے ہے. تو عزیزان گرامی، یعنی کیا مطلب؟ نماز اس وقت تک نماز نہیں ہوگی جب ولایت کے ساتھ اس کی مہر نہ لگے. روزے اس وقت تک روزے نہیں ہوگی جب ولایت آل محمد کے ساتھ اس کی مہر نہ لگے. زکوٰۃ اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی جب تک ولایت کے ساتھ نہ. حج اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا. سنتے ہیں مخروص کو حج میں نہ جانا چاہیے. آل محمد کا قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی محبت کا ادا نہیں کرتے اور حج میں چلے جاتے ہیں. پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مخروص کو حج میں نہ جانا چاہیے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر سے ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب معصوم قم جناب ابو طالب علیہ السلام کی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.